اردو کی جو میں نے کسی ترجمہ کیا نہیں کیا، جو اصل عربی تفسیر ابن کثیر ہے، یہی آیت کریمہ کھول کر دیکھ لو۔ ابن کثیر نے لکھا، حافظ ابن کثیر بڑے محقق ہیں، کوئی کچی بات، جھوٹی بات، موضوع بات، ضعیف بات نہیں لکھتے اپنی تفسیر میں۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس کا قول لکھا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس حبر الامہ ہے۔ کیا مانا ہے؟ نبی پاک نے دعا دی تھی، علامہ فقیہ فی الدین معلمہ التاویل، اے اللہ اسے دین کی فقاہت عطا فرما، اسے قرآن پاک کی تفسیر عطا فرما۔ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ بہترین مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس مانے جاتے ہیں۔ ان کا قول لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں، علامہ حافظ ابن کثیر نے، وہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہے۔ کوئی سمجھے نہیں سمجھے؟ کیا سمجھے ہو؟ وہ 500 کا نوٹ کسی زمانے میں غالباً سن 70 کی 71 میں چلتا تھا نا، وہ منسوخ ہو گیا، گورنمنٹ نے منسوخ کر دیا، یہ تیرا وقت ختم ہو گیا، اب دکان پر لے جاؤ گا، اس کو میں نے کیا کرنا ہے، یہ تو منسوخ ہو چکا ہے۔ قرآن پاک کی بعض آیات ناسخ ہے، بعض آیات منسوخ ہے جی۔ اب اس کی میں وضاحت کروں تو پھر مطلب میرا کیا ہوگا، وقت بھی تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان تبدوا شیئا او تخفوه یحاسبکم باللہ، تم ظاہر کرو دل میں چھپاؤ، اللہ پاک محاسبہ کرے گا قیامت کے دن۔ اب اس کا مطلب یہ ہو کہ دل میں جو خیال آئے اس پر پرس ہوگی، تو ہم کا کیا جواب ہے؟ یا اللہ یہ خیال تو ہمارے اختیار میں نہیں تھا۔ سمجھ رہے میری بات؟ یہ اختیار میں نہیں تھا، جو میرے اختیار میں نہیں، اس کا مجھ سے حساب کیوں لیا جا رہا ہے؟ میں نے جو غلط سوچ سوچی ہے لیکن کام نہیں غلط کیا، تو مجھے نہیں پوچھنا چاہیے کہ سوچ تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ عید بتاتی ہے غلط سوچو صحیح سوچو، غلط کرو صحیح کرو، دونوں صورتوں میں تجھ سے پوچھا جائے گا، معذور ہوگی، سزا ملے گی، غلط سوچا ہے۔ لیکن رب نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ عید منسوخ ہو گئی، یہ حکم باقی رہ گیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ آیت کا حکم منسوخ ہے۔ رب نے اس کی ناسخ کون سی آیت ہے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اے مصطفیٰ کریم، ہم نے تمہیں فتح مبین عطا فرمائی ہے۔ یہ نہ کہنا کہ کل کا کوئی پتہ نہیں، میں نے فتح کی بشارت دے دی، جدھر جاؤ گے جھنڈا لے کر انشاءاللہ اسلام کا، پر جب آگے اس سے آگے بڑھے گا۔ اور دوسری بات آخرت کی، فرمایا تیرے تو خیر، تیرے غلاموں کے اگلے پچھلے گناہ میں تیرے غلاموں کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ جو مفسرین نے معانی کی ہے ان میں سے ایک معنی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جسے ہم نے پسند کیا ہے کہ اے نبی تیرے تو خیر، تیری امت کے اگلے پچھلے گناہ میں معاف کر رہا ہوں۔ یہ ناسخ ہے، وہ منسوخ ہے، قرآن پاک میں موجود ہے لیکن اس کا حکم باقی نہیں۔ اور پھر حضرت ابن کثیر لکھتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ما ادری ما یفعل بی ولا اشکر، مجھے کوئی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تو مکی کے کافر، یہ مکی آیت ہے، مکی کے کافر بڑے خوش ہوئے، بغلے بجاتے تھے، بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے نہ ہمیں کچھ پتہ ہے، نہ نبی کو پتہ ہے، نہ اس کے یاروں کو کچھ پتہ ہے، سارے ایک ہی طرح۔ میں نے کہا مولانا اس آیت کے نازل ہونے پر کون خوش ہوا؟ مشرکین خوش ہوئے، آپ بھی خوش ہو رہے ہیں، تیرے نبی کی بات ہے تو اس بات کو حقیقت پر پردہ کیوں ڈالتا ہے؟ کہنے میرے مصطفیٰ کو قیامت تک کا رب نے علم عطا فرمایا تھا، جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جنت کے محل کی بشارت نہیں سنائی؟ فرمایا خدیجہ تیرا ایسا گھر رب نے بنایا ہے جو موتی کھود کر بنایا ہے، جوڑ کر نہیں بنایا، ٹکڑے جوڑ کر نہیں بنایا، اس میں رہنے والا نہ تو اکتاہٹ محسوس کرے گا اور نہ وہاں شور و شغب ہوگا، پر سکون و حال ہوگا۔ کیا میرے مصطفیٰ نے 10 صحابہ کو نام لے کر نہیں فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ؟ تو جنت تو ٹھیک ہو رہی ہے، کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے اے نبی تو زمین پر بیٹھا ہے، جنت کہاں ہے؟ وہ تو خدا کی ہے، خدا جسے چاہے گا بھیجے گا۔ مصطفیٰ کہہ سکتے ہیں جنت خدا کی ہے، جنت کو بنایا رب نے ہے، بتایا مصطفیٰ نے۔
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اے پیارے رب تو مالک الملک ہے لیکن تجھے چاہتا ہے ملک عطا بھی تو کر دیتا ہے. یہودیوں نے کہا ہے ید اللہ مغلولہ، رب کے ہاتھ بندے ہوئے کسی کو دے نہیں سکتا. اللہ پاک نے فرمایا یداہ مبسوطتان، رب کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. یونفقو کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اور کسی کو کیا تکلیف ہے؟ خزانہ تیرا ہے تو بانٹتا ہے غریبوں مسکینوں میں. کسی کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ رب کے خزانے ہیں، دے رہا ہے. پیارے انا اعطینا کل کوثر، مصطفیٰ میں نے تجھے کوثر دے دیا. یہ کوثر صفت کا صیغہ ہے، یاد رکھو. کوثر صفت کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے بہت زیادہ دے دیا. یہ حالانکہ کیا زیادہ دیا؟ جی کیا زیادہ دیا؟ اس کا موصوف ذکر نہیں کیا. اگر اس کا موصوف ذکر کیا جاتا یہ مثلا علم زیادہ دے دیا تو باقی ہر چیز کی نفی ہو جاتی. اللہ نے نبی پاک کو صرف علم زیادہ دیا. اگر اختیار کا ذکر ہوتا تو علم کی نفی ہو جاتی. کہتے کہ اللہ نے نبی پاک کو صرف اختیار زیادہ دیا ہے، علم زیادہ نہیں ہے. رب نے کہا موصوف کو رہ جو سیکھ، میں نے ہر چیز کا سود ساتھ دے دی ہے. آنے والا دن کہتے معافل غد کا کسی کو علم نہیں، کسی کو پتہ نہیں کل کیا ہوگا. ہاں جی کسی کو نہیں پتا، لیکن نبی کسی میں شامل نہیں ہوتا. وہ رسول اللہ ہے، وہ رسول کریم ہے، وہ طٰہٰ ہے، وہ یاسین ہے، وہ مزمل ہے، وہ مدثر ہے، یا ایھا النبی جو ہے، یا ایھا الرسول ہے. اللہ اکبر. ارے جس نبی کے لیے میرے رب نے کعبے کو بدل دیا ہے، قبلے کو بدل دیا ہے، اس کی کیا شان ہوگی؟ قبلے کو بدل دینا کوئی معمولی مسئلہ تو نہیں ہے. آج ہم سارے مل کے جتنے نیک ہیں، جتنے فقیر ہیں، جتنے محدث ہیں، جتنے مفسر ہیں، حافظ قرآن ہیں، جتنے غازی ہیں، سب مل کر سجدے میں گر جائے، رب سے کہے مولا کریم ایک سجدہ ہی معاف کر دے. نہیں ہو سکتا. میرے مصطفیٰ کریم نے 45 نمازیں معاف کرانا، ورنہ ہم تو 24 گھنٹے مسجد بھی ہوتے. مولوی صاحب کہتے ہیں دوسری بھی پڑھ کر جاؤ، تیسری بھی پڑھ کر جاؤ. کاروبار کیسے کرتے؟ وہ کریم ہے نا، وہ رحمت للعالمین ہے. میرے رب نے کہا پیارے تو بار بار آ رہا ہے، میں بار بار معاف کرتا جا رہا ہوں. اب میں نے 45 معاف کر دی ہے، تیری امت بڑھے گی 5 ہی، ثواب میں 50 کروں گا. ثواب میں کمی نہیں کروں گا. بڑے 50 ثواب ہے. قبلہ بدل دیا اپنے محبوب کے لیے، قبلہ بدل دیا اپنے محبوب کے شہر کی قسم کھائی. لا اقسم بہذا البلد، میں شہر کی قسم کھاتا ہوں اس لیے کہ وانت حل بہذا البلد. آپ اس شہر میں رہتے ہیں، وکیل ہی مصطفیٰ کو ضرور فرماتے ہیں، موتی جھڑتے ہیں، پھول جھڑتے ہیں، رب سنتا ہے. رب کہتے وکیل ہی پیارے تیری کو قول کی، تیری گفتار کی قسم. فلاں کا ہر ایک زندگی لیے پھرتا ہے، بڑے بڑے حسین و جمیل زندگی لیے پھرتے، بڑے بڑے شاہ زور، بڑے بڑے مالدار، سرمایہ دار، جاگیردار، لیکن رب کہتے ہیں اے در یتیم مکہ کے، مجھے تیری زندگی پاک کی قسم، تیرے ایک ایک لمحے کی قسم، تیرے زمین پر چلنے کی قسم. اور سرما کا لگا دیا رب نے آنکھوں میں. ما ذاق البصر و ما طغیٰ کا ذکر کیوں فرمایا؟ ما ذاق البصر